بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل نے ہر دور میں حق کی مخالفت کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیا ہے ان میں عقلی موش گافیاں بھی ہیں۔ یہی کام قوم عاد کے سرداروں نے کیا، اور یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ قوم عاد کے سرداروں کی ایک عقلی موش گافی۔ لیکن سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ؟ فَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 35۔ قوم کے سرداروں نے ایک عقلی موش گافی چھوڑتے ہوئے یہ بات کی، ایعدکم، کیا یہ نبی تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے، انکم بلا شبہ تم، اذا متتم جب مر جاؤ گے، وکنتم اور ہو جاؤ گے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم مخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دے رہا ہے کہ جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو تم نکالے جانے والے ہو؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کچھ بھی بیان اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ معاملہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان ظالموں نے ایک عقلی موش گافی کا سہارا لیا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں، دیگر مفسرین کرام، خاص طور پر امام سمرقندی، امام قرطبی اور امام ابن جریر، کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری جو حالت مرنے سے پہلے تھی تو مرنے کے بعد بھی تمہاری وہی حالت ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر موجود زیادہ تر انسان دفن کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم دفن ہو جاؤ گے تو دفن ہونے کے بعد تم مٹ جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مٹی بن چکا ہو، ایک انسان بالکل ختم ہو چکا ہو؟ تو عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں اس حوالے سے قدر تفصیل بیان کی گئی ہے، جس طرح کہ سورہ سبا کی آیت مبارکہ 7ویں ہے،
آگے آ رہی ہے وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ کافروں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، تمہیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے سورہ قاف آگے آ رہی ہے، دوسری اور تیسری آیت مبارکہ ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ انہوں نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو یہ بڑے دور کی بات ہے، یہ تو امکان ہی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو اصل میں جو بنیادی غلطی ہے نا، وحدت تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ لقد قاس الکفار قدرت الخالق بقدرتہم، کہ کافروں نے خالق کائنات کی قدرت کو اپنی طاقت پر قیاس کیا، تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالی نے ہی ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو پھر اگر اس بات کو دیکھا جائے تو انہیں تو پھر اپنے وجود کا ہی انکار کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے انکار سے پہلے اپنے وجود کا انکار لازمی ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے وجود کا انکار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو ذات بابرکات کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اس اللہ کے لیے یہ ناممکن کیسے ہے کہ رب کائنات کسی بھی چیز کو اس کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا نہ کر سکیں؟ یہ چیز بعید از قیاس ہے، انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اگر انسان عقل کے گھوڑے پر ہی سوار ہونا چاہے، بڑی قیمتی بات ہے یہ، اور اس پر مجھے آپ سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہ معزز خواتین و حضرات قرآن کا انداز ہے کہ قرآن عقلی موشگافیوں کا جواب پھر عقل کی روشنی میں ہی دیتا ہے، انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالی نے سورہ قاف کی 4 آیت مبارکہ میں ایک اور بات بھی بیان فرمائی، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ تعالی نے ان کی غفلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جب یہ دفن ہو جاتے ہیں تو زمین ان کا کیا کچھ کھا جاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دفن ہو جاتا ہے تو اس کا سارا جسم مٹی کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ عقلی موشگافیاں فضول بیکار ہیں۔ اب ہمیں اس آیت مبارکہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہے اصل بات، اور وہ سبق بڑا اہم ہے کہ ہمیں عقلی موشگافیوں کو چھوڑ کر
وحی کے پیچھے چل کے اپنی عملی زندگی درست کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔